السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 19 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ شاہد آفریدی کا فلاحی کاموں کے لیے افغانستان جانے کا اعلان۔ پاکستان کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے افغانستان جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ فلاحی مقاصد کے لیے دنیا بھر میں سرکردہ شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن افغانستان میں بھی خدمات انجام دینا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے رابطے پر فاؤنڈیشن نے مثبت جواب دیا ہے۔ شاہد خان آفریدی نے کہا کہ افغانستان جانے کے لیے دستاویزات کا منتظر ہوں اور اس حوالے سے پاکستان میں افغان سفارت خانے سے رابطے میں ہوں۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح افغانستان میں بھی فلاحی کاموں میں شرکت کروں تاکہ وہاں کے بھی غریب اور نادار لوگوں کے دکھ اور تکلیف کا مداوع ہو سکے۔ ادھر دوسری جانب کورونا کے بڑھتے گراف اور پی سی ایل کے تناظر میں کیے جانے والے ایک سوال پر شاہد آفریدی نے کہا کہ پی سی ایل کو ملتوی کر دیا جائے یا پھر اضافی کھلاڑیوں کو رکھا جائے۔ اسی طرح ایونٹ کا انعقاد ممکن ہے۔ ہمارا کام کرکٹ کھیلنا ہے، کورونا سے احتیاط لازمی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سرفراز نے اگر غصہ کیا تو گراؤنڈ کے باہر ری ایکشن دوں گا۔ کپتان کا غصہ ہونا قدرتی عمل ہے، سرفراز کو اس کے اپنے اسٹائل سے کھیلنے دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی کپتان کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے کہ پی سی ایل 7 میرا آخری ایڈیشن ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب میرے پرزے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے گھٹنوں کا درد ہوا، پھر جوڑوں میں تکلیف ہوئی، اب کمر کا مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے۔ اب کرکٹ مقابلے بھی سخت ترین ہونے لگے ہیں، البتہ میں دیگر لیگز میں شرکت کرتا رہوں گا۔ امریکی حکام کو بتا دیا گیا تھا کہ انخلا کے بعد افغان فضائیہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ پائے گی۔ گزشتہ سال کے اوائل میں جب صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کا اعلان کیا، اس سے چند مہینے قبل واشنگٹن میں قائم ایک نگراں ادارے نے خبردار کیا تھا کہ امریکی امداد، تربیت اور دیکھ بھال کے بغیر افغان فضائی فوج جلد ہمت ہار جائے گی۔ اسپیشل انسپکٹر جنرل برائے افغان تعمیر نو نے یہ رپورٹ جنوری 2021 میں امریکی محکمہ دفاع میں جمع کرائی تھی، جسے منگل کے روز ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ امریکی حکام کو خبردار کیا گیا تھا کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان کی فضائی فوج اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ رپورٹ میں خصوصی طور پر بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے افغان معاون عملے کو درکار تربیت فراہم نہیں کی، جس کی وجہ سے امریکی کانٹریکٹروں کی مدد کے بغیر فضائی فوج اپنے لڑاکا طیاروں کو استعمال کے قابل حالت میں قائم نہیں رکھ پائے گی۔ دفتر نے بتایا کہ اس معاملے میں امریکی محکمہ دفاع نے 1 سال سے بھی زیادہ عرصے کی تاخیر سے کام لیا، جبکہ 5 ماہ قبل طالبان نے اقتدار پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ یہ ادارہ 2008 میں قائم کیا گیا تھا اور رپورٹ میں تب سے افغانستان کی ترقی کے کام کے لیے خرچ کی گئی امریکی رقوم کی دستاویزات موجود ہیں۔ یکے بعد دیگرے ان رپورٹوں میں بدعنوانی کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جن میں افغان اور امریکی قیادت کی ناکامیوں اور افغان فوج کی کمزوریوں کا ذکر آتا ہے، اور صورتحال میں بہتری لانے کے لیے سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں۔ ترکی کے صدر اردوغان کا اسرائیل کے ساتھ برسوں کی کشیدگی کے بعد برف پگھلنے کا اشارہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں ایک عشرے سے زیادہ عرصے کی کشیدگی کے بعد برف پگھلنے کا اشارہ دیا ہے اور اس کے ساتھ توانائی کے ایک اہم منصوبے کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ صدر اردوغان نے پیر کی شام البانیہ سے وطن لوٹتے ہوئے اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا اعتراف کیا اور کہا کہ حکام پائپ لائن کے منصوبے پر مذاکرات بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے بحر متوسط سے ترکی کے راستے یورپ تک قدرتی گیس مہیا کی جائے گی۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ ہم اسرائیلی صدر سے بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ بھی مختلف سطحوں پر پیغامات بھیج رہے ہیں۔ انہیں حال ہی میں مشرق وسطیٰ کے یہودی ربیوں کا ایک وفد ملا ہے۔ صدر ترکی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سیاست کرنے جا رہے ہیں تو ایسا تصادم کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، ہمیں امن کی راہ پر سیاست کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ 2010 کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ تب غزہ کی پٹی جانے والے ترکی کے
امدادی قافلے پر اسرائیلی کمانڈوز نے چھاپہ مار کارروائی کی تھی۔ اس کے نتیجے میں 10 شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ترکی فلسطین کے بارے میں اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرتا رہتا ہے، جبکہ اسرائیل ترکی پر غزہ کی پٹی کے حکمران اسلامی مزاحمتی گروپ حماس کی حمایت کا الزام عائد کرتا ہے۔ ترکی نے مئی 2018 میں انقرہ میں تعینات اسرائیلی سفیر کو نکال دیا تھا اور اسرائیل اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کے خلاف تشدد آمیز کارروائیوں کے رد عمل میں کیا تھا۔ جنسی ہراسانی کے مبینہ واقعات کے بعد حکومت کا افواہیں پھیلانے پر سزا کا اعلان۔ سعودی حکام نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد افواہیں پھیلانے والے کو 5 سال جیل کی سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ انتباہ ریاض میں ایک کنسرٹ کو منسوخ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کنسرٹ کے بعد آن لائن رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ جب خواتین اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا تھا۔ کچھ خواتین نے BBC کو بتایا کہ جو کچھ کنسرٹ کے بعد ہوا وہ اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر خوفزدہ ہیں۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ اپنی کئی ٹویٹس میں ان کے دعووں کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں ثقافتی اور سماجی تصادم میں ایک تازہ ترین پیش رفت ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب ایک اسلام پسند معاشرہ رہا ہے اور اب یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے گناہ پسند ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جو بڑے پیمانے پر تفریحی پروگراموں کی میزبانی کرے۔ کے پاپ کا کنسرٹ 14 جنوری کی شام کو تیز ہواؤں کے باعث آخری لمحات پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ہجوم کی وجہ سے مایوس شائقین کو سعودی دارالحکومت کے مضافات میں پنڈال سے گھر کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر رپورٹس آنے لگی کہ کنسرٹ سے لڑکیاں لاپتہ ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کی خبریں بھی آئیں۔ کم از کم انٹرنیٹ پر تو خوف و ہراس نظر آ رہا تھا، اس کے بعد ہیش ٹیگ نظر آنے لگے جس سے خوف کا احساس مزید بڑھ گیا۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے بعد ازاں متعدد ٹویٹس میں ہراساں کیے جانے کی اطلاعات کا مذاق اڑایا کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن کئی خواتین جنہوں نے پہلے ملک میں تفریحی پروگراموں میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کے تعلق سے اپنے خدشات کے بارے میں BBC سے بات کی تھی، انہوں نے اصرار کیا کہ جو کچھ رپورٹ کیا گیا تھا اس میں سے کچھ واقعات سچ بھی ہیں۔ وہ مانتی ہیں کہ اسے ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ویڈیوز یا تصاویر سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم ان کی تشویش اس سے بھی آگے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایسی رپورٹس پوسٹ کی تھی یا آن لائن بحث کی میزبانی کی تھی ان میں سے کچھ کو دھمکیاں ملی ہیں اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سرکاری رد عمل کا مقصد ان لوگوں کو خاموش کرنا ہے جو حکام کے مطابق خطے میں سعودی عرب کے تفریح کے ایک کھلے اور خیر مقدم کرنے والے مرکز کے طور پر نئی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یمن میں عرب اتحاد کے فضائی حملے میں اہم حوثی رہنما ہلاک۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے شمال میں عرب اتحاد کے فضائی حملے میں حوثی رہنما میجر جنرل عبداللہ قاسم الجنید سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ العربیہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق عرب اتحاد نے صنعاء میں حوثی ملیشیا کے مضبوط گڑھ اور فوجی کیمپوں کو فضائی بمباری میں نشانہ بنایا اور جبل النبی میں حوثیوں کے ڈرون ڈپو اور مواصلات کا نظام تباہ کر دیا۔ یمن میں قانونی حکومت کی حمایت میں حوثیوں کے خلاف لڑنے والے اتحاد نے متحدہ عرب امارات میں شہری تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کے ایک روز بعد صنعاء میں فضائی حملے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتحاد نے بتایا کہ فضائی حملے میں صنعاء کے شمال میں حوثی دہشت گردوں کے لیڈروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور F-15 لڑاکا طیاروں نے 2 بیلسٹک میزائل لانچر تباہ کر دیے۔ اتحاد نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ فضائیہ صنعاء میں 24 گھنٹے فضائی کارروائی کر رہی ہے۔ اس نے یمنی عوام سے اپیل کی کہ وہ حوثی ملیشیا کے کیمپوں اور اجتماعات سے اپنے جانی اور مالی تحفظ کے لیے دور رہیں۔ اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل تلکی المالکی نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا جان بوجھ کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عام شہریوں، شہری ڈھانچے اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ترکی المالکی نے وضاحت کی کہ متحدہ عرب امارات پر دشمنانہ حملہ جارحیت کی بزدلانہ کارروائی ہے اور بین الاقوامی انسانی قوانین اور اس کے روایتی قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اتحاد حوثی ملیشیا کے ان معاندانہ رویوں کو روکنے کے لیے ضروری آپریشنل اقدامات کر رہا ہے۔
اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال ہے، سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ کا نام بتائیے۔ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن اندازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ لوٹتے ہیں اب خبروں کی طرف۔ احتجاجی مظاہروں میں 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ سوڈان کی پولیس نے گزشتہ روز پیر کو مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں 7 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ تصادم مظاہروں کے دوران اس وقت پیش آیا جب فریقین کی جانب سے تشدد اور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ العربیہ.net کو موصول ہونے والے سوڈانی پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے خود پر ہونے والے حملوں کی کوششوں سے نمٹنے کے لیے کم سے کم قانونی طاقت کا استعمال کیا۔ مظاہرین سے پرسکون رہنے کی اپیل کی گئی، تاہم اس کے جواب میں منظم طور پر تشدد کے واقعات کا ارتکاب ہوا اور پیٹرول بموں کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں دن دہاڑے لوگ دارالحکومت خرطوم اور درمان کی سڑکوں پر ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پولیس نے اس دوران آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ دن کے اختتام پر پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 7 شہریوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ علاوہ ازیں 50 پولیس اہلکار اور 22 شہری زخمی ہوئے، جبکہ 77 افراد کو ہنگامہ آرائی کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب یورپی یونین میں خارجہ سیاسی اور سیکیورٹی امور کے نمائندے جوزف بوریل نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ سوڈان میں شہریوں کے خلاف تشدد کا استعمال ایک پرامن حل تک پہنچنے کے موقع کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر حالات کو پرسکون بنانے پر زور دیا۔ بوریل کے مطابق سوڈان میں عسکری حکام کو سماجی و سیاسی کارکنان اور صحافیوں کے خلاف جاری طاقت کے غیر متوازن استعمال اور گرفتاریوں کے سلسلے کو رکوانا ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شہریوں کے خلاف تشدد اور گرفتاریوں کا تسلسل سوڈان کو امن و استحکام سے دور ایک خطرناک راستے پر ڈال دے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔